یہ مقدس مہینہ جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت شعبان کے مہینے سے ہی دینا شروع کر دیا کرتے تھے، اور جس کے بارے میں اکسانا آپ شعبان کے مہینے سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ لوگوں تمہارے اوپر بہت جلدی ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس مہینے کی ایک نیکی 10 گنا نہیں بلکہ 70 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دی جاتی ہے، جس مہینے میں ایک رکعت کا ثواب نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اکسانا اور اس کی اہمیت و فضیلت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی بتانا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ ہمیں اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے، سوچنا بھی چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کا ایک مقصد بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے تو یہ بتایا ہے کہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے، اور یہاں فرض کی جگہ پر کتبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اہل علم حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب کتبہ کا صلہ اعلیٰ آتا ہے تو فرضیت کے اندر مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، جو کسی بھی قیمت پر کاٹے نہیں جا سکتے ہیں۔ نماز بھی فرض ہے 5 وقت کی، روزہ بھی فرض ہے۔ نماز اور روزے کی فرضیت میں فرق اتنا ہے، نماز بھی کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے اور روزہ بھی کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ رخصتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، آپ کو رخصت دے دی جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن معافی نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر آپ کوئی شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ روزے کی گنتی بعد میں پوری کر لے، بعد میں روزہ چھوڑ دے لیکن بعد میں اس کو پورا کرنا پڑے گا، رکھنا پڑے گا۔ معاف نہیں ہے، رخصتی ہے۔ عورتوں کے اوپر، ہماری خواتین کے اوپر، اسلامی ماں بہنوں کے اوپر کبھی کبھی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ وہ جیسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ان کو پیریڈ شروع ہو گیا، تو ایسی کنڈیشن میں وہ نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی، لیکن آپ یہاں اندازہ لگائیے کہ وہ نماز جو مومنوں سے کسی بھی صورت میں اور کسی بھی شکل میں معاف نہیں ہے، وہی نماز ان مخصوص ایام کے اندر عورتوں کے اوپر سے بالکل معاف کر دی۔ اگر آپ کا کڈنیپ بھی ہو جائے، چند لوگ آپ کو پکڑ کر درخت سے باندھ کر مارنا اور پیٹنا بھی شروع کر دیں، اور ایسی صورت میں بھی اگر آپ سے نماز کا وقت ہو جائے، آپ کے پاس آ جائے، تو ایسی صورت میں بھی نماز آپ کے اوپر معاف نہیں ہے۔ جنگیں ہوا کرتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک گروہ نماز پڑھتا تھا اور دوسرا گروہ جنگ میں مصروف رہتا تھا، پھر پہلا گروہ جنگ سے نماز سے فارغ ہوتا تھا، یہ جنگ کا مورچہ سنبھال لیا کرتا تھا، اور دوسرا گروہ پھر نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن نماز ایسی کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو باندھ دیا ہے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، قبلے کی طرف چہرہ نہیں ہے، تو آپ کا چہرہ جس طرف ہے اس طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے۔ ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، دل سے نیت کرنا ہے لیکن نماز پڑھنا ہے۔ وضو کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، دل سے نیت سے وضو کرنا ہے لیکن نماز پڑھنا ہے۔ کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، لیکن ان مخصوص ایام میں عورتیں، ہماری خواتین جن مخصوص ایام سے گزرتی ہیں، ان ایام کے اندر جتنے دن بھی ان کو یہ پیریڈ آئے گا اتنے دن کی نماز ان کے اوپر سے بالکل معاف ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا رکن ہے اسلام کا
کہ یہ روزہ بھی ان کے اوپر سے رخصت تو ہے لیکن بعد میں یہ اس کے کو پورا کریں گی. روزہ معاف نہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی فرضیت میں اور روزے کی فرضیت میں کیا فرق ہے. اسی کے لیے کتبہ کا لفظ آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمانو والو، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یہ ایک عجیب مسئلہ ہے. صرف مسلمانوں پر یہ روزے فرض نہیں ہیں. پہلے جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئیں اور جتنے بھی مذاہب آج بھی زندہ ہیں، ان تمام مذاہب کے اندر آج بھی روزے کا ثبوت ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کے یہاں مہینے میں ایک دن ہے، کسی کے یہاں ہفتے میں ایک دن ہے، کسی کے یہاں ہفتے میں 2 دن ہے، کسی کے یہاں مہینے پورے سال میں 1 مہینہ ہے. لیکن روزہ معاف نہیں. کسی میں ایسا نہیں ہے کوئی مذہب جس کے اندر روزہ نہ ہو. ہر مذہب کے اندر روزے کا ثبوت آج بھی موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ کسی کے یہاں یہ کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے ہو، اور کسی مذہب کے اندر بالکل کچھ نہیں کھا سکتے اور کچھ نہیں پی سکتے ہو. کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. عربی زبان میں روزے کو صوم یا صیام دونوں کہا جاتا ہے اور دونوں مصدر ہیں جس کا معنی ہوتا ہے ٹو اسٹاپ، رک جانا. شرعی اصطلاح میں 3 چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے: کھانا، پینا اور جماع، ہم بستری. ان 3 چیزوں سے رک جانے کا نام شرعی اصطلاح میں روزہ ہے. لیکن لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کو ہر اس کام سے رک جانا ہے جو اسلام کے اندر منع ہے. آپ کا ہاتھ بھی بری اور حرام چیزوں کو پکڑنے سے رک جائے، آپ کا پیر بھی غلط جگہوں پر چلنے سے رک جائے، آپ کی آنکھ بھی حرام اور غلط چیزوں کو دیکھنے سے آپ اپنی آنکھ کو روک لیں، اپنے دل کو بھی بری خیالات سے بچا لیں، اپنے دماغ اور اپنے ذہن کو بھی تمام برے وسوسوں سے محفوظ رکھ لیں اور اپنے آپ کو بچا لیں، تو یہ روزہ ہے لغوی اعتبار سے. جب تک یہ نہیں ہے ہمارے اندر، ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمارے روزے کے اندر نقص اور ہمارے روزے کے اندر کمی ہے. اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو، دل کو، دماغ کو، آنکھوں کو، ہر چیز کو ہمیں گناہوں سے اور حرام چیزوں سے روکنا ہے. اس چیز کا نام ہے روزہ. رمضان رمز سے مشتق ہے. عربی زبان کے اندر رمز کے معنی ہوتے ہیں جلانا، عربی زبان کے اندر رمز کے معنی ہوتے ہیں جھلسانا، عربی زبان کے اندر رمز کے معنی ہوتے ہیں برباد کرنا. اسی رمز سے بنا ہے رمضان. پورے مہینے کا نام ہے. یہ مہینے کا نام رمضان اس لیے پڑا کیونکہ اس مہینے میں آدمی نیکیاں کر کے اپنے گناہوں کو جلاتا ہے، اپنے گناہوں کو برباد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو مٹاتا ہے. اس لیے اس مہینے کا نام ہے رمضان. گناہوں کو مٹانے کا مہینہ، گناہوں کو برباد کرنے کا مہینہ، گناہوں کو ختم کرنے کا مہینہ، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا مہینہ اور نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھ جانے کا مہینہ. ہر صبح کے وقت میں آدھی رات کی گزر جانے کے بعد فرشتہ پہلے آسمان پر آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے: یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اے نیکیوں کے کرنے والے نیکیوں میں آگے بڑھ اور اے گناہوں کے کرنے والے گناہوں سے باز آ جا. ڈیوٹی لگا دی اللہ رب العالمین نے فرشتے کی. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مہینے کے اندر بھی آدمی اپنے دن کو لہو و لعب میں اور اپنی راتوں کو خرافات میں اگر گزار کر اس مہینے کو برباد کر لے تو اس سے بڑا، میرے بھائیوں، اس سے بڑا کم عقل کہہ لیجئے یا اس سے بڑا کمزور ایمان والا کہہ لیجئے کوئی نہیں ہوگا جو اس مہینے کو غنیمت نہ سمجھے. اس مہینے کی صحابہ کرام قدر کیا کرتے تھے. اس مہینے کا صحابہ کرام انتظار کیا کرتے تھے. کوئی کہے کہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کوئی کہے کہ ہم بڑی محنت کا کام کرتے ہیں. اسلامی تاریخ اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ پڑھیں گے اس کے اندر اسلام کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی جہادی معرکے ہوئے ہیں، اکثر جہاد، اکثر جنگیں رمضان کے مہینے کے اندر ہوئی ہیں. اور صحابہ کرام روزے کی حالت میں میدان جہاد میں نکلا کرتے تھے. جہاد جیسا معرکہ
وہ بھی روزے کی حالت میں کہ ایک تو روزے کی حالت میں ہم ہوں گے اور اس حال میں اگر ہماری شہادت ہو جائے تو ہماری خوش قسمتی کا کیا کہنا. آج ہم سے رکشہ نہیں چل پاتا ہے, آج ہم سے کھیتی نہیں ہوتی ہے, آج ہم سے اپنا کاروبار نہیں ہوتا ہے, یہ اس لیے کہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی اور پیاس نہیں, ہماری بڑی محنت کا کام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اور ان کا چھوٹا سا بچہ روزے کی حالت میں, روزے کے دنوں میں, روزے کے ایام میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے. پڑھیے علامہ شبلی کی کتاب الفاروق اور دیکھیے اس فاروق الفاروق کا نقشہ. حضرت عمر فاروق نے اپنے کمر سے جو کوڑا بندھا ہوا تھا اس کو نکالا اور اس نوجوان کو اتنے کوڑے مارنا شروع کر دیے کہ اس کی شراب کا نشہ اتر گیا. اور حضرت عمر فاروق اس سے کہتے ہیں کہ میرے 8 سال کا 9 سال کا بچہ روزے سے ہے, اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی ہیں اور تو رمضان کے مہینے میں روزے کے ایام میں شراب کے نشے میں دھت ہے. ہمارے اس بچے کو دیکھ, ہم عادت ڈلوانے کے لیے اس کو روزہ رکھواتے ہیں, اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی ہیں پیاس کی شدت سے اور تم شراب کے نشے میں دھت ہو. اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے نگرانی ہوا کرتی تھی کہ کون روزے سے ہے اور کون روزے سے نہیں ہے. ہم تو اپنے بچوں پر نگرانی نہیں کر سکتے ہیں, اپنے گھروں کی نگرانی نہیں کر سکتے. روزے کا ایک مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. بڑی سے بڑی خرافاتیں اور بڑے سے بڑے ہمارے ذہنوں میں آنے والے گندے خیالات اور گندے راستے پر چلنے کے خیالات جو ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں آتے ہیں, یہ صرف روزے سے دور ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں اور تمام نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء, آئے نوجوانوں کی جماعت, اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی طاقت ہے فلیتزوج, تو تم نکاح کر لو. من استطاع منکم الباء فلیتزوج, آئے نوجوانوں کے گروہ, آئے نوجوانوں کی جماعت, اگر تمہارے اندر نکاح کرنے کی طاقت ہے, استطاعت ہے, اگر تم اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتے ہو, اس کو کھلا سکتے ہو, اس کو پلا سکتے ہو, اس کا علاج کرا سکتے ہو, اگر وہ بیمار ہو جائے اور اس کی حق زوجیت ادا کر سکتے ہو, تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم نکاح کر لو. فلیتزوج, شادی کر لو. اور آگے یہ بھی فرمایا فمن لم یستطع, اگر شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے, تم بیوی کو کھلا نہیں سکتے ہو, پلا نہیں سکتے ہو, اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو, بیمار ہو جائے تو علاج نہیں کرا سکتے ہو, اگر تمہارے پاس اس چیز کی استطاعت نہیں ہے, تو اللہ کے نبی کیا کرے, فعلیہ بالصوم, تو اس کو چاہیے اس جوان کو کہ روزہ رکھے. کیونکہ نوجوانی کے عالم میں جو نفسانی خواہش ہوتی ہے وہ انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرتی ہے, طرح طرح کے وسوسے دماغوں میں آتے رہتے ہیں. اس لیے فرمایا نکاح کرنے سے وہ وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, شادی کا پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے, نگاہیں جھک جاتی ہیں, آدمی کی نگاہیں پست ہو جاتی ہیں, وہ دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو بری نظروں سے نہیں تاکتا ہے کیونکہ اس کے گھر میں اس کی بیوی موجود ہے, اس لیے وہ دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں پر غلط نظر نہیں ڈالتا ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے, وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا پھرتا ہے. تو شادی کا ایک فائدہ یہ ہے. لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے, فعلیہ بالصوم, تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے, اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ, اس لیے کہ روزہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو اس کے دلوں میں اٹھنے والے خیالات اور نفسانی خواہشات سے جو اس کا دل مرعوب ہو چکا ہے, اس کی مرعوبیت کو دور کرنے کے لیے روزہ ہی سب سے بہترین عبادت ہے. تو روزہ رکھنے سے انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے, پرہیزگاری روزے سے آتی ہے. شادی نہ کرنے کی وجہ سے ایک انسان ادھر ادھر جو منہ مارتا پھرتا ہے اور دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو تکتا پھرتا ہے اور طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ میں آتے رہتے ہیں, ان تمام خرافاتوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول علاج بتا رہے ہیں, اور وہ علاج کیا ہے, روزہ. اگرچہ یہاں نفلی روزے کا بس
لیکن روزہ انسان کی خواہشات کو کم کر دیتا ہے اور تقوی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نماز پڑھنے سے تقوی نہیں آتا ہے؟ کیا زکات دینے سے تقوی نہیں آتا ہے؟ کیا حج کرنے سے انسان کے اندر تقوی نہیں آتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے روزے کو تقوی سے کیوں جوڑا ہے؟ ہر چیز کی ایک الگ صفت بتائی ہے. حج کی ایک الگ صفت بتائی ہے، وہ رنگ اور نسل کے فرق کو مٹا دیتی ہے، امیری اور غریبی کے فرق کو ختم کر دیتی ہے، وہ کالے اور گورے کے فرق کو مٹاتی ہے کہ دیکھو اس میدان میں جمع ہو رہے ہو. اسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں امیر ہوں میں غریب ہوں، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں یہ گورا ہے میں کالا ہوں، یہ نہ کہہ سکے. ایک میدان میں جمع ہو گئے اور سب کہہ رہے ہیں لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. سب یہ نعرہ لگا رہے ہیں. لبیک کا مطلب کیا ہے؟ حاضر ہوں حاضر ہوں. گویا کہ ایک مجرم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے اور اقرار کر رہا ہے کہ میں گناہوں کا بوجھ لاد کر میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں. جیسے کوئی مجرم کسی کورٹ میں جا کے اپنے آپ کو آتم سمرپن کر دیتا ہے کہ بھاگنے کے سارے راستے ہمارے بند ہو چکے ہیں، چوک چوراہے پر پولیس لگی ہوئی ہے، میرے انکاؤنٹر کا آرڈر دے دیا گیا ہے، اب صرف عدالت میں جا کر اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. اور وہ اپنے آپ کو عدالت میں پیش کر دیتا ہے اور عدالت کی سڑ میں آ جاتا ہے. ایسی ایک مجرم اللہ کے دربار میں آ کے کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، اپنے گناہوں کی پوٹری لاد کر گندگی لاد کر تیرے دربار میں حاضر ہوں. اور ادھر سے فرمان سنایا جاتا کہ میرے بندے اب تو میرے دربار میں آ چکا ہے اور سچے دل سے تو اپنے گناہ کی معافی اور توبہ مانگ کر رہا ہے. میں نے تجھے گناہوں سے ایسی پاک و صاف کر دیا ہے جیسے کما ولدتھا امھا، جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہو. جیسے بچہ بالکل گناہوں سے معصوم و پاک و صاف ہوتا ہے، ایسی اللہ رب العالمین نے اس کو بھی کر دیا. نماز کا ایک الگ مقصد بتایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو فحشائی کھلے ہوئے گناہ اور برائیوں سے روکتی ہے، والمنکر اور چھپے ہوئے گناہ اور چھپے ہوئے برائیوں سے روکتی ہے. نماز کا ایک مقصد کیا بتایا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز انسان کو ہر چھپی ہوئی اور کھلی ہوئی برائیوں سے دور کرتی ہے، روکتی ہے. یہ نماز کا مقصد بتایا. لیکن روزے کا مقصد کیا بتایا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. کیا نماز اور حج اور زکات سے تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، اتنا نہیں ہوتا جتنا روزے سے ہوتا ہے. یقین مانیے، آپ فرض کیجئے آپ نے پوچھا جرجی صاحب آپ نے فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ میں نے کہہ دیا کہ وہ کھدرا میں پڑھی ہے، اپنی جو اہل حدیث کی مسجد ہے وہاں میں نے پڑھی. اب آپ جاسوسی کر سکتے ہیں، تجسس آپ کے دماغ میں بھر گیا، آپ نے معلوم کیا وہاں کے امام صاحب کو، وہاں کے لوگوں سے رابطہ کیا، پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے پتہ چل گیا. لیکن روزے کا پتہ نہیں چلا. کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم میں اور آپ میں بھی یہاں موجود ہوں گے اس مسجد کے اندر بھی، سحری کھائے، نیند کا غلبہ آیا اور لیٹ گئے، فجر نہیں پڑی، اذان ہو رہی ہے فجر کی، بیوی اٹھا رہی چلو اذان ہو رہی جاؤ، کیا پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ نماز نہیں پڑھی، 9 بجے آنکھ کھلی اب پڑھ رہے ہیں، یا یہاں آئے ہیں ظہر میں پہلے آ گئے تھوڑا سا اب پڑھ رہے ہیں. لیکن انہی سے پوچھو کہ سحری اگر کھا لیے تھے اور روزے سے ہو، چلو تھوڑا سا پانی پی کر دکھاؤ، تو یہ آدمی پانی نہیں پیتا. یہ سب جانتے ہیں کہ روزہ نماز سے بڑی عبادت نہیں ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور نماز کے بعد درجہ آتا ہے روزے کا. لیکن نماز کا ترک کر دینا، سحری کھا کے سو جانا اور فجر میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، یہ گوارا کر لیا. لیکن ایک گھونٹ ظہر میں یا 2 بجے پانی پینا گوارا نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ پوچھو نماز کیوں ترک کی؟
کیوں نہیں پیا جا رہا تم اب کیا کہے گا؟ نہیں میں روزے سے. تو کیا ہوا روزے سے؟ چلو میں کسی سے نہیں کہوں گا, آپ میرے سامنے پانی پی کر دکھائیے. نہیں مولانا صاحب آپ نہیں کہیں گے تو کیا ہوا؟ میں روزے سے ہوں. ارے آپ کی بیوی نہیں ہے, بچے اسکول گئے ہوئے ہیں, گھر میں کوئی نہیں ہے, میں آپ کا دوست ہوں, کسی کو نہیں کہوں گا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ارے مولانا صاحب میں روزے سے ہوں, کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اگر میں ایک گھوٹ دو گھوٹ پانی پی لوں گا تو اس کا گناہ پڑے گا, عذاب ملے گا, مجھے روزہ نہیں توڑنا چاہیے, بہت بڑا گناہ ہے. اب اس سے سوال کرو, فجر کی نماز جو چھوڑ دیے تھے اس کا چھوڑنا کیا ثواب تھا؟ اب اسی سے سوال کرو کہ ایک گھوٹ پانی تم نہیں پی پا رہے ہو, یہاں اللہ کا ڈر تمہیں اتنا ستا رہا ہے کہ نہیں, اگر روزہ توڑ دیا تو بہت بڑا گناہ ہے. پھر نماز کیا سوچ کر تم چھوڑے تھے؟ کیا اس وقت اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا اس وقت نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی نگاہ بصیرت کمزور ہو گئی تھی؟ یا اس نے تم سے وعدہ کر لیا تھا کہ نہیں میرے بندے سو جا, ہم تجھے عذاب نہیں دیں گے, یا تیرے اوپر سے ہم نے فجر کی نماز معاف کر دی؟ نہیں. پھر نماز کا چھوڑنا آپ نے گوارا کر لیا, لیکن روزے کا توڑنا آپ گوارا نہیں کر رہے. لعلکم تتقون, یہی روزہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ انسان کے دل و دماغ میں تقویٰ پیدا کرتا ہے. اس کے دل کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری آ جاتی ہے. جو آدمی فجر کی نماز میں نہیں آیا, وہ آدمی بیوی میکے گئی ہے, بچے اسکول گئے ہیں, روزے سے, لیکن فریج کھول کر ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتا ہے, روح افزے کی بوتل رکھی ہوئی ہے, شربت بنا کر نہیں پی سکتا ہے. جانتا ہے کہ کوئی نگاہ مجھے نہیں دیکھ رہی ہے, لیکن جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر تو مجھے دیکھ رہی ہے, اس کی نگاہیں تو مجھے دیکھ رہی ہے. میرے بھائیوں, یہی منظر دیکھ کر تو امام کائنات نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا, آئے فرشتوں, میرے بندے نے نمازیں پڑھی ہے, اس کا انعام تم دے دو. میرے بندے نے زکات دی ہے, اس کا انعام تم دے دو. میرے بندے نے حج کیا ہے, اس کا انعام تم دے دو. فرشتے نماز کا, زکات کا, حج کا انعام اللہ کے بندوں کو, مومنوں کو دے رہے ہوں گے. فرشتے پکاریں گے, الہ العالمین, تیرے بندے نے روزہ بھی رکھا ہے, روزے کا کیا انعام دوں؟ آواز آئے کہ نہیں, اے فرشتوں, روزے کا انعام تم نہیں دو گے, روزے کا انعام میں اپنے ہاتھ سے اپنے بندے کو دوں گا. فرشتے کہیں گے الہ العالمین, یہ کیا ماجرا ہے؟ نماز کا انعام تو نے ہم سے دلوایا, زکات کا انعام تو نے ہم سے دلوایا, حج کا انعام تو نے ہم سے دلوایا, اور روزے کا انعام تو خود دے گا. اے اللہ, روزے کا انعام تو اپنے ہاتھ سے کیوں دے گا؟ آواز آئے گی فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, او فرشتوں, روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے, اس لیے انعام بھی میں اس کو اپنے ہاتھ سے دوں گا. فرشتے سوال کریں گے, اے اللہ, کیا نماز تیرے لیے نہیں پڑھی تھی؟ کیا زکات تیرے لیے نہیں دی تھی؟ کیا حج تیرے لیے نہیں کیا تھا؟ صرف روزہ ہی تیرے لیے رکھا. آواز آئے گی ہاں. آئے فرشتوں, نماز دوسرے کو دکھانے کے لیے پڑھی جا سکتی تھی, زکات دوسرے کو دکھانے کے لیے دی جا سکتی تھی, حج بھی اس نیت سے کیا جا سکتا تھا کہ ہاں اتنے پیسے والے ہیں, اگر حج کرنے نہ گیا تو محلے والے, گاؤں والے کیا کہیں گے؟ اس امیر آدمی کو دیکھو, حج کی توفیق نہیں ہوتی ہے, کتنا پیسے والا ہے, حج اس کو حج نصیب نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے دوسرے کو دکھانے کے لیے حج کیا ہو سکتا ہے محلے والوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے مسجد میں آ گیا ہو. حاجی ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے, مولوی ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے, حافظ ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے, اس لیے چلا جاتا ہو, زکات اس لیے دے دیتا ہو کہ لوگ یہ کہیں گے اتنا پیسے والا لیکن غریبوں کو اپنے گھر سے بھگا دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یاد رکھنا, اللہ رب العالمین کہے گا, اے فرشتوں, ان عبادتوں میں دوسرا شریک ہو سکتا تھا, لیکن روزے میں غیر شریک نہیں ہو سکتا. اکیلا تھا میرا بندہ, بیوی نہیں دیکھ رہی تھی, ماں باپ کی نظروں سے اوجھل تھا, سب کی نگاہوں سے غائب تھا, پھر بھی اس کو موقع تھا, لیکن اس کو اگر کوئی چیز روکے ہوئے تھی تو وہ تھا میرا ڈر, وہ تھا میرا خوف. یہ اگر بچا تھا تو
دوبارہ آواز دی، سن کر نہیں آئی، تیسری بار آواز دی لیکن اس نے سنا اور سن کر پھر نہیں آئی۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی؟ دروازہ کھولا، دیکھا وہ تو دروازے کے باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے اور بکری کے چھوٹے سے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے، اس کا کان پکڑ کر ہنسی مذاق کر رہی ہے، اس کے ساتھ لہو لڑک میں مست ہے۔ پوچھا اما عائشہ نے لوٹی سے، کیا اللہ کے نبی کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں آئی؟ اس نے کہا آئی۔ کہا کتنی بار؟ کہا 3 بار پکارا، تینوں بار میں نے سنا۔ اس زمانے کی لونڈی اور خادمہ بھی کتنی سچی ہوا کرتی تھی۔ کہا اچھا پھر بھی تم نہیں آئی کیوں؟ سر نیچے کر لیا، کوئی جواب نہیں تھا۔ کہا چلو تمہیں اللہ کے نبی اندر بلا رہے ہیں۔ وہ لونڈی اندر جاتی ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم نے میری آواز سنی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول 3 بار آپ نے آواز دی، 3 بار اس نے سنا اور پھر بھی نہیں آئی۔ اللہ کے نبی پھر اس سے پوچھتے کیا تم نے میری آواز سنی؟ جی۔ تینوں آواز سنی؟ جی۔ مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت عائشہ جیسی سچی عورت تصدیق کر رہی ہے کہ تینوں آوازیں سنی پھر بھی نہیں آئی، لیکن پھر بھی آپ اس لڑکی سے، اس خادمہ سے پوچھ رہے ہیں کیا تم نے تینوں آوازیں سنی؟ یعنی دونوں طرف سے بات کو پہلے سن لینا چاہیے۔ اما عائشہ نے جو کچھ کہا اس کی تصدیق اس لڑکی سے بھی کر لینا چاہیے، اس لڑکی سے بھی، یعنی بنا تصدیق کیے ہوئے کسی کی بات پر کان دھرنا اور اسی کی بات پر آ کر آپے سے باہر ہو جانا اور اپنا ماحول خراب کر لینا، یہ اسلامی تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اور 3 بار پوچھا، کیا تینوں تم نے میری آوازیں سنی؟ اس نے کہا پھر بھی نہیں آئی، جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں آئی؟ اس نے سر نیچے کر لیا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کیا کرتے تھے تو مسواک اپنی کان میں لگا لیا کرتے تھے، آپ نے وہ مسواک کان سے اٹھائی اور غصے میں آ کر اس باندی کی، اس لونڈی کی طرف آپ نے ہاتھ بڑھایا، مسواک سے کتنی تیز لگتی، ایسے اٹھا کر اس کو جو مارنا چاہا، اس کے کاندھے تک مسواک لے گئے لیکن مارا نہیں۔ اس مسواک کو واپس اپنے کان میں کر لیتے ہیں، آنکھوں میں آنسو رکھ لیتے ہیں، کان میں مسواک رکھ لیتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لونڈی اب تو جلدی سے میری آنکھوں سے دور ہو جا، یہاں سے چلی جا، تھوڑی دیر کے بعد تم سے میں ملاقات کروں گا، ابھی تم یہاں سے جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی ایسے اگر آپ کسی کو نظر انداز کرتے رہیں گے تو یہ لونڈی سر پہ چڑھ جائے گی، ہلکی پھلکی سزا اس کو ملنی چاہیے تاکہ یہ سر پہ نہ چڑھے۔ اور آپ نے تو اللہ کے نبی مسواک نکال لی تھی کان سے اس لونڈی کو مارنے کے لیے، آپ کو ایک تو مسواک اس کو مار دینا چاہیے تھا، پھر آپ نے کیوں نہیں مارا؟ فرمایا عائشہ جب میں نے مسواک کان سے نکالی اور اس لونڈی کی طرف ہاتھ میں نے بڑھایا اس کو مارنے کے لیے، اسی وقت میرے ذہن میں میرے دماغ میں یہ خیال آیا قیامت کے دن جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی تو اس لونڈی کی غلطی ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائے اور میرا مسواک سے مارنا ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ان دونوں کو اٹھایا جائے تو کہیں میری مار اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، کہیں میرا ہلکا سا جو اس کو مار رہا ہوں کہیں میری دی ہوئی سزا اس کی خطا سے اس کی غلطی سے کہیں زیادہ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن یہ لونڈی خود اللہ کی عدالت میں میرے خلاف مقدمہ درج نہ کر دے اور قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہو جاؤں۔ اس خوف نے، اس ڈر نے مجھے اس مسواک سے اس لونڈی کو مارنے نہیں دیا، مجھے مجبور کر دیا کہ میں مسواک اپنے کان میں رکھ لوں اور اس کو نہیں ماروں۔ اللہ اکبر، کیا تقویٰ تھا اور کیا خوف تھا۔ اگر ہمارے روزے، ہماری یہ عبادت اس مہینے میں جو کی جا رہی ہے اور یہ روزہ اگر یہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا نہیں کر سکا تو پھر سب بیکار ہے۔ صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے کچھ غلام ہیں، کبھی کبھی وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں اور پھر جب میں ان سے حساب و کتاب لیتا ہوں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں ان کو کبھی کبھی سرزنش کے طور پر مارتا ہوں، سزا دیتا ہوں، اور اللہ کے رسول کیا اس کا بھی حساب کتاب ہوگا جو کہ وہ میرے غلام ہیں اور میری امانت میں خیانت کر جاتے ہیں کبھی کبھی، اس پر میں ان کو اگر سزا دوں تو کیا اس پر بھی گناہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ان غلاموں کی خیانت اور ان کے گناہ جو تمہارے ساتھ وہ کرتے ہیں ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں گے اور تمہاری سزا دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی اور ترازو اٹھائی جائے گی
تمہاری سزا زیادہ ہوئی، اگر تمہاری سزا زیادہ ہوئی تو تم سے ان غلاموں کو انتقام دلوایا جائے گا، یعنی تم سے نیکیاں دلوائی جائیں گی، اور اگر نیکیاں تمہارے پاس نہیں ہوں گی تو ان غلاموں کے گناہ تمہارے سر پر لادے جائیں گے، اور اگر ان غلاموں کی غلطی زیادہ ہوئی اور تمہاری سزا کم ہوئی تو پھر اللہ رب العالمین اس کا اجر تمہیں دے گا، یہ سزا پھر وہیں پر برابر کر دی جائے گی۔ اچھا، اب وہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں میری دی ہوئی سزا جو میں غلاموں کو دیتا ہوں کہیں زیادہ تو نہیں، کہتے کہ اب تو ایک ہی راستہ ہے، نہ یہ رہے اور نہ میں ان کو سزا دوں۔ اڑتے ہیں اور اپنے گھر آتے اور کہتے ہیں میرے غلاموں جاؤ، آج سے میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے، آج کے بعد تم سب رہا ہو، آج کے بعد تم ہمارے غلام نہیں رہے ہو، تم رہو گے تو امانت میں خیانت بھی کرو گے، اور امانت میں خیانت کرو گے تو ہم تمہیں سزا دیں گے، اور جب ہم تمہیں سزا دیں گے تو پتہ نہیں یہ سزا تمہاری غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اور قیامت کے دن کہیں ہم حساب و کتاب دینے پر مجبور نہ ہو جائے اس بات کے لیے، اس لیے جاؤ، نہ رہے گا 5 بجے کی بانسری، ہم نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ تقویٰ تھا، یہ پرہیزگاری تھی، اور یہی تقویٰ اور یہی پرہیزگاری ہمارے اور آپ کے اندر آنی چاہیے، اور اسی پرہیزگاری کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہمیں اس روزے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑا وسیع موضوع ہوتا ہے میرے بھائیوں، اب رمضان، پھر رمضان کے روزوں میں کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، پھر تراویح کا مسئلہ ہے اس کا کتنا ثواب ہے، پھر لیلۃ القدر کا مسئلہ ہے، بہت سے مسائل ہیں اس کے، اور یہ تفصیلی ایک موضوع ہے۔ میں نے تو تھوڑا سا اس کا ایک ہلکا سا مقصد بتایا ہے۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، بس اسی مقصد کے تحت روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ روزے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ہمیں صاف نیت کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول بھی فرما لے، اگرچہ ٹوٹے ٹوٹے ہیں، اگرچہ بہت سی کمیاں ہمارے روزوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اے اللہ اس کے باوجود ہم انسان اور تیرے بندے ہیں، اور تیرے ہی سامنے ہم اپنا دامن پھیلا کر عاجزی کے ساتھ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ٹوٹے ٹوٹے روزوں کو قبول بھی فرما لے۔ بارے الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔